بسم الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب صدر اور معزز سامعین اور میرے عزیز وہ بھائی جنہوں نے علی گڑھ میں قدم رکھا ہے، ان سب لوگوں کو تہہ دل سے دل کی ترجمانی کو الفاظ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بڑے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بلکہ عقیدت کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی فلسفیانہ گفتگو نہیں کروں گا، بڑی ابتدائی قسم کی اور وہ ابتدائی باتیں جو مستقل کلاس میں کہتا رہتا ہوں وہی آپ کے سامنے اور جو تقاریر بنی ہے اس میں دو باتیں ایسی ہیں کہ ظاہر ہر شخص کا ایک نظر ہوتا ہے، تو اسے میں اپنی ذاتی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں کچھ باتیں بھی ہوگی لیکن اسے پھر بھی کہنا چاہوں گا، شاید اس میں کوئی نئی چیز مل رہا ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ علی گڑھ سے اعظم گڑھ کا اور لفظ کی اصلاح کا بڑا مطلب ہے، اور یہ بات پڑھ کے کہتا ہوں اور میں لکھا بھی اس پر ہے۔ آپ اگر اعظم گڑھ کی تاریخ دیکھیں، ایک تو پورے اعظم گڑھ کی تاریخ اور ایک چڑیا کو خاص طور سے حمزہ صاحب ان کے کام کیا ہے، ان کا نام مغربی میں کیوں نہیں ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ خاصے سے یہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جی تو یہ اعظم گڑھ سے علی گڑھ کا، چڑیا گھوڑ سے علی گڑھ کا، سر سید کا اتنا گہرا اعتبار ہے، اس کو تاریخی اعتبار بھی کہہ سکتے ہیں، علمی اعتبار بھی کہہ سکتے ہیں، فکری اقتباس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی شاید دو بنیادی وجہ تھی کہ ان دونوں خطوں میں، فکر سر سید میں، فکر شیعی میں، فکر فراہی میں اعتبار کیوں ہے؟ ظاہر ہے اس کی بڑی وجوہ تلاش کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ مطالعہ قرآن ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ مدرسۃ الاصلاح قرآنی فکر کا، قرآنی تفکر کا مرکز ہے۔ میں یہ بات بڑی یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور ہمارے اشرف رفیق صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے کہ اس کو مرکز بنانے کے سلسلے میں، تفکری قرآن پر اعتراض دینے کے سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا یا سر سید کا بہت بڑا۔ اس میں ایک نام لینا چاہوں گا، ہمارے مولانا امین اصلاحی صاحب نے اور بہت سے دیگر اصلاحی حضرات نے جو یقین ہے وہ ایک طریقے سے سر سید سے تعلق جڑانا چاہتے ہیں، اپنی دوری دکھانا چاہتے ہیں، لیکن ایسی کوئی نہیں ہے۔ اگر دیانتداری کے ساتھ بات کی جائے، میرا ایک مضمون ہے جس میں میں نے سر سید کا اور فراہی کا موازنہ کیا ہے، تو فراہی کی وہ تمام چیزیں جس کو انہوں نے ایلیبوریٹ کیا، جس کو انہوں نے پڑھایا، وہ کسی نہ کسی شکل میں سر سید کے ہم موجود تھی، اور اس پہلو کو، اس نقطۂ نظر کو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اگر کسی نے اعتراف کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس صداقت سے کبھی بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ایک اتباع کی بات ہوئی، لیکن میں نے آپ سے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ جو باتیں اپنی جن بچوں کو پڑھاتا ہوں ان سے جو کہتا رہتا ہوں وہ ایک پھر آپ کے سامنے کہوں گا۔ یہاں تو ایک بات اس کا ذکر آیا ہے، ایک تو قرآن کی تلاوت، یہ انتہائی ضروری چیز ہے اور اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ کوئی مدرسۃ الاصلاح کا پڑھا ہو اور وہ قرآن کی تلاوت سے غافل ہو جائے تو جس کو آپ قرآن کا مرکز کہتے ہیں، جس کو کہ آپ فکر فراہی کہتے ہیں، مثلاً کو اس کا پوری طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ مجھے یہاں پر مولانا عبدالغفار ندوی صاحب یاد آ رہے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مولانا فراہی کا جو کمرہ تھا جب وہ تلاوت کرتے تھے یا مولانا امین اصغر اصلاحی کو استفسارات کا سوالات کا جواب دیتے تھے تو کتنی خوبصورت سی بات کہی ہے کہ میں کان لگا کر دیوار سے سنتا رہا۔ تو جب تک کہ کان لگانے کی بات نہ ہو، مطالعہ قرآن کی بات نہ ہو اور تلاوت قرآن کی بات نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جس کو آپ فکر فراہی کہتے ہیں، جس کو مدرسۃ الاصلاح کا امتیاز کہتے ہیں، وہ پوری طریقے سے آپ پورا نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو بار بار میں کہتا ہوں، اور دوسری ایک چیز بات کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ بات یہاں کہی گئی ہے، لیکن مثال دوں گا کیونکہ مثال دینے کی وجہ سے باتیں نشین ہوتی ہیں، اندر چلی جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے وقت کی بات کہی ہے، انضباط کی بات کہی ہے، یا ایک شعور لائف کی بات کہی ہے، اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو تو کبھی بھی کسی مقصد کو آپ نہیں کر پا سکتے ہیں، خوبصورت قسم کی کامیاب زندگی آپ پسند نہیں کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک استاذ گرامی کا حوالہ دینا چاہوں گا، کیونکہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 5 سال تک بلکہ 5.5 سال تک پیغام یہ میں نے دیکھا ہے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں، آپ جانتے ہوں گے، اور جب بھی ان کے گھر سے میں گزرتا تھا تقریباً فجر سے بہت پہلے وہ اٹھتے تھے، جیسا کہ میں نے سنا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کب اٹھتے تھے، لیکن بالعموم میں صبح کو فجر سے پہلے پہلے کے لیے نکلتا ہوں، کبھی میں نے ان کا کھٹکا ہوتا تھا اور مستقل وہ کتاب پہ مو رہتے تھے، بالکل سے روئے ہوئے رہتے تھے۔ تو اگر خلیق احمد نظامی کو آپ دیکھیے کہ ہسٹورین کے اعتبار سے، سر سید کے اعتبار سے، غلام آزاد کے اعتبار سے، عبدالحق محدث دہلوی کے اعتبار سے اتنا بڑا نام ہے، تو اگر وہ انضباط وقت کے پاس وقت کی پابندی نہ کرتے، یا راشد صاحب نے بس تلاوت کی ہے، اس کی اہمیت پیش نظر نہ ہوتی۔ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، باری صاحب ندوی نے ایک کتاب لکھی ہے، سورہ حشر پر ہے، اس کو پڑھا جائے کہ انہوں نے کن کن، میرا ایک مقالہ بھی اس پر ہے کہ کن کن نزاکتوں کو، کن کن نکات کو اس طرح سے نکالا ہے۔ وہ نکات جو آسون نکات ہے وہ یہ ہے کہ وقت ہے، وقت کو استعمال کیا جائے۔ سسید کا ذکر بار بار آتا ہے، سسید کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے آفس سے آتے تھے تو قدرے آرام کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور لیمپ لے کر یا لالٹین لے کر آپ رہیے کہ بیٹھ جاتے تھے اور دن بھر کام کرتے تھے۔ سسید کی تصانیف کو دیکھیے، نہ جانے کتنی ان کی تصانیف ہیں، لیکن میں تو صرف ایک تصویر کی بات کرنا چاہوں گا کہ جو ان کی کتاب طبیب کرام ہے، اس طبیب کرام کو آپ پڑھیے، یقین رہیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا کوئی عالم، ہندوستان کا بہت بڑا ہسٹورین یا کمپریٹو لٹریچر کا ماہر ریلیجن کا اس طریقے کی کتاب لکھ سکتا ہے۔ دنیا کے مفکرین کا، علی گڑھ کا اور بہت سے لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ کمپریٹو ریلیجن پر اب تک اس طریقے کی کتاب نہیں ہے۔ سر سید کو خون کا پیشاب آنے لگا تھا، مولانا مودودی کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لیکن دونوں شخصیتیں اگر آپ مفکر بننا چاہتے ہیں اور مدرسۃ الاصلاح کے امتیاز کو اونچائیوں پہ لے جانا چاہتے ہیں، میرا نام بہت سے دیے گئے، مدرسۃ الاصلاح بننا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اپنے آپ کو پھیلائیں گے، جب تک اپنے آپ کو لائیں گے نہیں، جب تک راشد صاحب کی بات بڑی قابل قدر ہے کہ کتاب جو ہے، میں اس بات کی پوری طریقے سے تائید کرتا ہوں کہ آج
زمانے میں، ان ساری سہولیات کے زمانے میں جب تک آپ کتاب کو پڑھیں گے نہیں، اس کی گردانی نہیں کریں گے، تو ایک اچھے مفکر، ایک اچھے نثر نگار، ایک بہتر ترین نگارشات لکھنے والے کبھی پر بن نہیں سکتے ہیں۔ تو وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی ساری زندگی بالکل سے بیکار ہے۔ اور ایک بات اور اپنے بچوں سے بتا رہا ہوں، کہتا ہوں کہ کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور پڑھی ہے تو کہاں پڑھی ہے، اور بعض ہمارے بچے میں ابھی آؤں گا، وہ بالکل خاص مسلک کے شکار ہیں، تو مسجد میں مجھ سے کہتے نہیں پاتے ہیں، لیکن ان سارے بچوں میں میری بار بار یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب اٹھو اور جب اٹھنے کے بعد مسجد میں نماز ادا کرو۔ تو مجھے یہاں پر ایک تھوڑا سی وقت اگر دینا چاہتا ہوں، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر نماز فجر کوئی جماعت ادا کرتا ہے تو اس شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول کا کہنا ہے کہ مستقل وہ اللہ کی نگرانی میں رہتا ہے، اللہ کی آغوش میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، کیا آپ نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے سے اجتناب کریں گے، ریز کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مدد اسلام کا ایک امتیاز نہیں ہے، لیکن میں بڑی آسانی سے اور بغیر کسی ہیزیٹیشن کی بات کرنا چاہوں گا کہ شاید نماز صرف پوری ہے اور وقت کی پابندی نہیں کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلامیان میں یا خالدین مدرسہ میں یہ جو ایک درد گھر کر گئی ہے، اس کو چھڑانے ہے، اس سے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، میں بار بار یہ کہتا ہوں اپنے طلبا سے، میرے اندر میں ریسرچ کرتا ہے، ریجسٹریشن کراتا ہے، میں اس سے سب سے پہلے 2-3 شرط رکھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ تم کو فرض ہے۔ اور یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ بھی اس سے کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہوں، اللہ تم سے کہنا چاہتا ہے کہ مستغفرین بالاسحار، جتنا بھی سوچا نہ جانے کتنی رنگینی، کتنی تازگی آپ کو دعوت نظارہ دیتی ہے۔ تو جب قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ بغیر سحر خیزی کے یا نامعقال میں بے آہے سحر گاہی کے کبھی آپ کچھ بن نہیں سکتے ہیں، آپ سب کو پڑھیے، یقیناً مجھے اس کا احساس ہوتا ہے، مجھے اور مت آپ لیجیے گا، کبھی کبھی سب کو پڑھتا ہوں یا جب لکھتا ہوں تو اتنی سہولت ہوتی ہے لکھنے میں، اس طریقے سے چیزیں ذہن میں آتی ہیں، بڑی تیزی سے لکھتا ہوا چلا جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اس اوپر سے کوئی چیز نازل ہو رہی ہو۔ تو اگر آپ سحر خیز بنیں گے، وقت سے اٹھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تائید ربی اور تائید الہی آپ فکر میں، آپ تحقیق میں، آپ تصویر میں پورے طریقے سے وہ دیکھی جا سکتی ہے، پورے طریقے سے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ میں یہاں پر نام لینا چاہوں گا، ٹیگور کا نام لینا چاہوں گا، اس سے پہلے بھی کبھی میں نے کیا تھا۔ ٹیگور کی پوری زندگی آپ دیکھیے، ٹیگور سحر خیز تھا، کیونکہ اس صاحب اسلام نہیں تھا، لیکن اس کی سحر خیزی نے دنیا کے پورے نقشے پر اس کو ڈالے گیا اور اتنا بڑا اس کو نوبل پرائز اس کو دیا گیا۔ اور اگر وہ سحر خیز نہ ہوتا، اس کو علم سے، مطالعے سے، کتابوں سے محبت نہ ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیگور نہیں بن سکتا ہے۔ مجھے یہاں پر علماء اقبال پر ایک 1.5 پیج مدد جو اصلاح رسالہ ہے، ابھی اصل اصلاحی صاحب نے لکھا ہے، جو 1.5 پیج ہے، جو اقبال کا پورا فکر ہے، اقبال کی پوری جو تصویر ہے، جو فلسفہ اقبال ہے، وہ اس میں مولانا امین اصغر اصلاحی نے نچوڑ دیا ہے۔ تو اگر آپ علامہ اقبال امین اصغر اصلاحی پڑھنا چاہتے ہیں تو اصلاح کے 1.5 پیج ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ آسانی سے مل سکتا ہے۔ تو لیکن امین اصغر اصلاحی نے ایک اور بات اس میں لکھی ہے کہ میں لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ چاہتا تھا کہ بھی شاعر میں اچھی سی شاعری بھی کروں، لوگوں کی توجہ اپنی طرف منعطف کروا لوں،
لیکن انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال جیسی شاعری کرنا یا علامہ اقبال جیسا شاعری اسلام ہو جانا میرے بس کی بات نہیں. اس طریقے سے ان کے انتقال پر ٹکٹ پیج میں جو ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، میں اپنے بھائیوں سے اس طرح سے نئے طلبہ ہے جو فارغین میں موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ ٹکٹ پیج جو امین حسن اصلاحی صاحب کا ہے اسے ضرور پڑھا جائے، اور ایک طریقے سے آپ کے لیے روشنی ہے، آپ کے لیے آنکھیں ہیں کہ اس علی گڑھ میں زندگی کو گزارا کیسے جائے، زندگی کو گزارا کیسے جائے. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ یہ کہنا چاہوں گا ضروری ہے. اب نماز کی بات آ گئی کہ نماز کی پابندی کی جائے. اگر آپ اپنی زندگی کو منظم بنانا چاہتے ہیں، تنظیم کے ثبوت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ رہیں گے تو پوری زندگی آپ کی منظم ہو جائے گی، اور اس وقت کا اتنا زبردست آپ استعمال کریں گے کہ آپ کو ہوش و حواس کس کا نہیں رہے گا. میں یہاں پر نعمت فتح پوری کی ایک بات کو مقدم کرنا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے وقت کی اہمیت کا، وقت کی قدر قیمت کا اظہار کیا ہے. نعمت فتح پوری نے لکھا ہے کہ ایک وقت جو ہے ہر شخص کے دروازے میں وہاں ماں کرتا ہے، وہاں کے دستک دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جس دروازے کو جاتا ہے اور جو پڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہے، وقت اس کو نوازتا ہے، وقت کو عزت دیتا ہے، اس کو ٹیگور بناتا ہے، اس کو اقبال بناتا ہے، اس کو شخصیت بناتا ہے. بلکہ اسلامی یہ روایت بھی ہے اس کو ناصر ہمیشہ بناتا ہے. لیکن یہ اسلامی کی سب ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو رکھتے تھے. انتہائی ضروری ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے. تو دوسری بات انہوں نے نیاز فتح پوری نے کہا کہ وقت اگر کسی دروازے پہ نوٹ کرتا ہے اور پھر وہاں سے یہ آواز آتی ہے، کوئی نکلتا نہیں ہے، کوئی استقبال نہیں کرتا ہے، کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، تو وقت اس وقت اس پہ انتظام دیتا ہے. تو اگر آپ وقت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نیاز فتح پوری کو بھی پڑھنا ہوگا. میں اپنی اس بات پر ختم کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں دلی میں پرسوں سے تقریباً 7 صبح کو پڑھ رہے تھے. مجھے ایک ایڈریس کی ضرورت تھی، ایک ایم پی صاحب کے یہاں جانا تھا. میں نے 2 مسلمانوں کو پھر جو دونوں دیندار تھے اور بلکہ عالم دین تھے، اور اس توقع کے ساتھ فون کیا کہ فون اٹھائیں گے، کیونکہ میں پریشان ہوں، مجھے ایڈریس کی تلاش ہے. شاید نام نہیں بولنا چاہوں گا، بڑے عالم دین ہیں، لیکن ان دونوں عالمان نے، دونوں صاحبان نے فون کو اٹھایا. اس کے بعد ایک بی جے پی کے آر ایس ایس کا آدمی کو میں نے فون کیا جن کا اقبال نام تھا، جو ابھی کے اوپر ہوئے، اور مجھے پوری امید تھی کہ اقبال فون کیا. اقبال نے ابھی پوری بل کہی نہیں تھی کہ 7 بجے اقبال صاحب نے فون اٹھا لیا. بڑی شرافت کے ساتھ، بڑی صداقت طریقے سے، بڑی توازن کے ساتھ انہوں نے مجھے ایڈریس بتایا. اگر اقبال صاحب آر ایس ایس کے لیے مجھے نہ بتاتے تو شاید میں نہیں پاتا. اور ایک طریقے سے پوری امت جو ایک طریقے سے غنوتی کے عالم میں ہے، وہ آپ بھی غنوتی کے عالم میں ہے. اس غنوتی سے، اس خواب خدوش سے، اس خواب گرہ سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. اور بعد میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس مجاہدہ نہیں ہوگا اس وقت آپ کر نہیں سکتے. اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، میں یہ بات لکھتا رہتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے آس پاس بہت سے ادارے ہیں، علوم کے عالم ہے، ان اداروں کو چلنا چاہیے، یہاں تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر کسی ایسی چھاپ کو نہ رہ جائے جس سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی چھاپ کی روایات متاثر ہوں. میں بار بار حامد صاحب کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حامد صاحب یہ دیکھتے کہ مدارس کے فارغین نے کس طریقے سے روایت علی گڑھ کو متاثر کیا ہے، اس کے کیمپس کو متاثر کیا ہے، کس طریقے سے یہاں پر نماز جمعہ ہوئی ہے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی ایسی چھاپ کی آپ کو تلاش ہے، کسی ایسی چھاپ کی جدوجہد نہ کریں.
اپنی امتیاز کو اور روایت علی گڑھ سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے، اسے کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو بانی ہے وہ خود مفسر قرآن ہے اور آپ حضرات بنیادی مفسر قرآن ہے، تو دونوں میں کسی طریقے کا تصادم نہیں ہے، کسی طریقے کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرانسلیشن میں مہارت اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن ٹرانسلیشن میں مہارت پیدا کرنے میں بات یہ کر کے وہ باتیں درپا سے کہتا ہوں وہی آپ سے کہوں گا۔ اگر کوئی سروس کی بات کرتا ہے، کوئی طبی بات کا ٹرانسلیشن کی بات کرتا ہے اور جب اس سے ملتا ہے تو بس سختی سے جانتا ہوں، میں نے کہا راضی کرتا ہے، تم اپنا کام کرو، امتیاز پیدا کرو، کر کے دکھاؤ۔ جہاں تک رزق کا مسئلہ ہے صاحب کو بتا جاتا ہے، جہاں تک سروسز کے مسائل ہیں، ملازمت کے مسائل ہیں، وہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن آپ کا جو امتیاز ہے وہ ٹرانسلیٹر کی بات کی قرآن کی ایک مصنف کی بات کرتا ہے، تو میں انہی درخواست کے ساتھ آپ پھر استقبال کرتا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے حاضر ہوں، میرا گھر بھی حاضر ہے، میرا شعبہ بھی حاضر ہے، میرا کمرہ بھی حاضر ہے۔ میں کیونکہ 8 بجے کے آس پاس پہنچ جاتا ہوں اور 25 سال میں، 2-3 سال شاید کچھ تھوڑا سیکھا ہے، 25 سال میں ہمیشہ 8 بجے سے آپ پوچھ لیجیے 8 بجے سے پہلے پہنچتا ہوں اور فرسٹ پیریڈ ڈیلی کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو آپ اس طریقے سے کوشش کیجیے کہ بہت سب اٹھیے۔ میں ذاکر حسین صاحب ایک بار بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ذاکر حسین کی ایک تقریر کو میں نے دیکھا ہے، اس میں 4 چیزیں انہوں نے کی ہے، لیکن ایک بہت بڑی چیز صحت، صبح اٹھنا صحت، صبح پہننا صحت کہنا، نماز فرض کو پابند کھڑا کرنا صحت کی علامت ہے، اور اپنی صحت کو جائز ہے، اور اس طریقے سے دین میں کلمات کے ساتھ، انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ